میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ کے لیے ہے اور لا تعداد بے شمار انگن لا تعداد درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی. پیارے بھائیوں، میرے لیے آج ایک سعادت کی بات ہے. میں پاکستان کاموں کی شہر سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے آیا تھا اور میرے ساتھ کافی احباب گرامی رفقا مولانا حافظ اجمل شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر ان کے رفقا احباب جماعت وہ بھی تشریف لائے ہیں. تو میں پہلی مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے، عمرے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارا آنا اور ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اللہ ہمارا عمرہ قبول فرمائے اور اللہ ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. اللہ پاک ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. تو آج ہم مدینہ شہر نبی پاک کے شہر میں بیٹھے ہیں اور ایک خوبصورت سی بزم مولانا ابو تراب صاحب حافظہ اللہ اور حافظ اشتیاق صاحب حافظہ اللہ انہوں نے سجائی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کی یہ محنت کاوشیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور یہ دینی علمی گفتگو کے سیٹ اپ ہمیں جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ اپنے علاقے میں اس طرح کی علمی مجالس کے اندر بیٹھنا چاہیے اور ہمیں خود بھی اس طرح کی مجالس کو سجانا چاہیے. سب سے پہلے میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پیارے آقا مدینے والی سرکار ہم بالکل مدینے کے قریب ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو نبی پاک رحمت بن کر آئے ہیں. آپ پیدا کدھر ہوئے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں. تو آپ مکہ مکرمہ میں اپنا بچپن لڑکپن آپ نے گزارا. پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، نبوت سے پہلے سارے مکے والے آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے کہ یار یہ تو بہت نیک انسان ہے، یہ تو بہت نیک آدمی ہے. تو جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو دعوت دی، کوہ صفا پر آپ کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں مکے والوں قولوا لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو.
اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، یہی اولادیں دینے والا ہے، یہی ہوائیں چلانے والا ہے، یہ اللہ ایک ہے، یہی بارش برسانے والا ہے۔ لوگوں اس اللہ کو مان لو، لیکن لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم آ کر ہمیں بتاؤ گے کہ ہمارے باپ دادا نے اتنے بت بنائے ہیں، ہم نے مکے کے اندر بیت اللہ کے اندر اتنے بت رکھے ہیں، یہ جناب عزا ہے، یہ ہبل ہے، یہ ہوائیں چلانے والا ہے، یہ جناب بیٹے دینے والا ہے، یہ جناب بارشیں برسانے والا ہے، تم آ کر ہمیں بتاؤ گے۔ اور شاعر نے کہا قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبر تھا، کسی کا جفا تھا، قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبر تھا، کسی کا جفا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، یہ عزا پہ بولنا الہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہم کو آ کر بتاتے ہو کہ اللہ ایک ہے، ہم نے نہیں ماننا۔ اور آپ کے سکے چاچا نے آپ کی سب سے پہلے مخالفت کی۔ نبی پاک مکے کے اندر جا رہے ہیں، فرمایا لوگوں مکے والوں قولوا لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتے جا رہے ہیں، تو آپ کا سکا چاچا آپ کے پیچھے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں اس کی بات نہ مانیے گا، یہ تو معاذ اللہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے۔ اور آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا اصل انسان کو سب سے زیادہ جھٹکا اور انسان سب سے زیادہ پریشر کا اور ڈپریشن کا شکار تب ہوتا ہے کہ جب یہ سامنے دشمن کی صف کے اندر اپنے کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ میرا دشمن ہے، یہ پیچھے سے وار کرے گا، آگے سے بھی کرے گا، یہ میرا دشمن ہے مجھے پتا ہے۔ تو جب ہمارے ارد گرد کھڑے ہونے والے یا کہ دشمن کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو بتائیے اس انسان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ نبی پاک کو آ کے چاچا نے برا بھلا کہا، ابو لہب، فرمایا محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اللہ کے نبی اکیلے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جب مکے میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے والد محترم آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی جو شاید دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو آپ 4 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے دادا بھی جنہوں نے آپ کی پرورش کی آپ 8 سال کی عمر میں ہیں، یعنی کہ آپ اکیلے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی کسی کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی کسی کو آمنے سے اگر کوئی کسی کو گالی دے گا یا کوئی برا بھلا کہے گا تو آپ نہیں بولیں گے، آپ کے ساتھ والا کہے گا یار آپ کیوں اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں اس کو یہ گالی نکالنے والے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو برا بھلا کہنے والے۔ یعنی کہ آپ کو اگر کسی نے برا بھلا کہا ہے تو ذرا بیٹھ جائیں، اگر آپ کو کسی نے برا بھلا کہا ہے آپ نہیں بولیں گے، آپ کے ساتھ والے اگر کسی استاد کو کسی نے برا بھلا کہا ہے تو اس کے شاگرد بولیں گے کہ یار آپ نے ہمارے استاد کو کیوں برا بھلا کہا ہے، یعنی کہ کوئی کسی کی طرف سے جواب دے دیتا ہے۔ تو نبی پاک تو اکیلے ہیں، فرمایا اللہ جی آپ کے پیغمبر تو اکیلے ہیں، ان کی والدہ بھی کوئی نہیں، ان کے والد بھی کوئی نہیں ہے، اور ان کے جناب دادا اور ان کے بہنا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، تو اللہ جی ان کی طرف سے کون جواب دے گا؟ فرمایا پریشان نہیں ہونا، انا اعطیناک الکوثر، میں عرش والا رب خود جواب دے رہا ہوں۔ یہ ابو لہب نے کہا تھا اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو میں عرش والا رب کہہ رہا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب، تم نے ہمارے محبوب کو ہمارے نبی کو اس طرح کہا تو میں عرش والا رب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کو رب کہہ دے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے اس کی باقی کیا حیثیت رہ گئی ہے۔ تو پیارے بھائیوں قدم قدم پر نبی پاک نے جب اعلان نبوت کا آغاز کیا، لوگوں کو اللہ کی توحید کا اعلان کیا، بہت جناب مصیبتیں بھی آتی رہی،
لیکن نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پیارے آقا پھر بھی دعوت اور تبلیغ کا، اللہ کی توحید کا پیغام دعوت جاری رکھے ہوئے آپ قدم بہ قدم چل رہے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ مکے والوں نے آپ پر کتنے ظلم کیے تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ ہجرت فرما لیجیے۔ واقعہ مختصر ہے، حضور نے ہجرت فرمائی تو میرے آقا آپ کے اس شہر مبارک جس کا پہلا نام یثرب تھا، بیماریوں کا گھر، آپ اس علاقے میں آئے ہجرت فرما کر، تو اللہ نے آپ کے آنے کی برکت سے اس شہر کا نام مدینہ الرسول بنا دیا، کیونکہ پیارے آقا رحمت للعالمین ہے۔ آپ جہاں جہاں سے گزرتے گئے آپ رحمت آپ کے ساتھ گزرتی گئی۔ پیارے آقا آپ نے ہجرت فرمائی، مدینے میں آئے، مکے والوں نے اتنے ظلم کیے، آپ نے اللہ کی توحید کا اعلان نہیں چھوڑا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہیں چھوڑا۔ تو پھر پیارے آقا مدینے کے اندر آئے، مدینے کے اندر آ کر مسجد نبوی آپ نے اس کی بنیاد رکھی، اس کو تعمیر فرمایا، اور پیارے آقا آپ رحمت للعالمین ہیں، تو پیارے آقا نے ادھر بھی دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ انصار اور مہاجرین آپ کے ساتھ آئے تھے، انصاریوں نے آپ کا استقبال کیا تھا مدینے کے اندر۔ پیارے آقا رحمت للعالمین کہ جن کا شہر مدینہ ہے، پیارے آقا نے ہر طرف جا کر جب دعوت و تبلیغ کا اعلان کیا، لوگوں نے برا بھلا بھی کہا ہے، اور آپ کے مکے والوں نے فرمایا کہ جب آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، اللہ نے آپ کو بیٹے عطا کیے تو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیے، تو لوگوں نے مکے والوں نے کہا یہ تو معاذ اللہ دھوم کٹ ہے، تو اس کی تو نسل نہیں آگے جوڑ سا بھرنی، تو اس کا تو نام ہی نہیں دنیا میں رہنا۔ تو میں اس طرح کہا کرتا ہوں جو کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیٹے دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے ہیں، تمہارا دنیا میں کسی نے نام نہیں لینا، اگر اللہ آج ان کو ہماری بات سنا دے، آج جگہ جگہ میں لوگ میرے آقا کا نام لے رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مدینے کے اندر ہیں تو آپ نے پھر بھی اللہ کی توحید کا اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دی۔ آپ مکے کے اندر ہیں تو آپ نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، لوگوں نے برا بھلا کہا، آپ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن آپ نے صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، فرمایا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ نبی کہ نبی پاک ایسے مدینہ کے اندر ہے، مسجد نبوی کے اندر، تو نبی پاک کے صحابہ نے ایک جنگ کے موقع پر قیدیوں کو گرفتار کر کے لا کرنا مسجد نبوی کے اندر باندھ دیا۔ اب کوئی زیادہ جیلوں کا تھانوں کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا، تو ان کو مسجد نبوی میں جو صاحب اٹھا دیا، تو یہ سارے قیدی بنے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ نبی پاک سیدہ عائشہ کے حجرہ میں تشریف فرما ہے، آپ اپنے بستر پر لیتے ہیں، رات کا وقت ہے، تو آپ کبھی اپنی کروٹ دائیں جانب کرتے ہیں، کبھی آپ بائیں جانب کروٹ بدلتے ہیں، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور آج کیا ہو گیا ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، کیا ہوا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ جو سے مسجد نبوی میں قیدی ہم نے باندھ کر لائے ہیں نا، جن سے ایسے لگتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کی رسیاں زیادہ مضبوط کر کے باندھی گئی ہیں، زیادہ سخت کر کے باندھی گئی ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں، ان کی ہائے ہائے کی وجہ سے محمد کی نیند خراب ہو گئی ہے، ان کی ہائے ہائے کی وجہ سے محمد کا آرام بے چین ہو گیا ہے۔ آقا اتنے نرم دل، آقا کے فرمایا کہ صحابیوں یہ بار بار ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ زیادہ مضبوطی سے باندھے گئے ہیں، ذرا ان کی رسیوں کی گرو جونسیاں ان کو ذرا ڈھیلا کر دو۔ تو صحابہ نے کہا حضور
ان میں آپ کے چاچا بھی ہیں، ان کی زیادہ رسمیں سخت ہیں، تو ان کی ہم اس طرح کرتے ہیں ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، آپ سب کی رسمیں ڈھیلی کریں۔ اور انہی قیدیوں میں آپ کے داماد ابو العاص بھی تھے، سیدہ زینب کے شوہر، تو آپ نے ان کی رسیاں بھی ڈھیلی کرنے کا حکم دیا اور تمام قیدیوں کی، یعنی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ کسی نے آپ کو گالی دی ہے تو آپ نے اس کو گالی تو نہیں دی، آپ نے پیار اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو نبی پاک ہر جگہ پیار اور محبت بانٹتے گئے ہیں۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، آپ زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کی حیات طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں، آپ ہر شعبے میں زندگی کے آپ اعلیٰ نظر آئیں گے، اور ہر شعبے میں آپ منفرد حیثیت کے حامل نظر آئیں گے۔ پیارے آقا آپ نے نا، آپ کے صحابہ نے حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے آئے۔ تو حاتم طائی کی بیٹی، حاتم طائی کا ایک بڑا نام تھا، تو اس کا حاتم طائی کا بیٹا علی یہ اپنی بہن کو چھوڑ کر بھاگ گیا، اس کی بہن گرفتار ہو گئی۔ تو نبی پاک کی حراست میں آپ کے صحابہ کی، تو نبی پاک کو فرماتی ہے روزانہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پر کوئی مہربانی کرو، کوئی شفقت فرماؤ، تو اس طرح کرو کہ مجھے واپس چھوڑ دیا جائے، میرے جو سا میرا بھائی ہے ابھی اس کے پاس واپس مجھے بھیج دو۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ کو کر دیا کہ یار جاؤ اس کو چھوڑ کے آؤ۔ نبی پاک کے صحابہ اس کو لے کر گئے، تو جس جگہ پر ابھی رہتا تھا شہر میں، تو جا کر پوچھا کہ ابھی کہاں پہ ہے، تو فرمایا ابھی تو آپ کے نبی پاک کے صحابہ سے ڈرتا چھپتا ہوا وہ دنیا سے اپنی رہائش دور لے کر چلا گیا، یہاں سے چھوڑ گیا ہے، بھاگ گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ یار اب آئے تو ہیں تو کیوں نہ یہ اس کی بہن کو اس کے پاس واپس لوٹا دیا جائے۔ تو نبی پاک کے صحابہ نے اس کو جگہ جگہ پر جا کر ڈھونڈا، تو وہ ایک جنگل کے اندر آ کو ملا۔ تو ابھی خود بیان کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ لڑا جائے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری بہن آ رہی ہے، تو میں نے جلدی سے اپنی بہن کو اتارا سواری سے، اور میں نے پہلا سوال کیا کہ بہنا ان غیر مردوں کے ساتھ تمہارے دن بھی گزرے ہیں، تمہاری راتیں بھی گزری ہیں، بتاؤ عزت بھی بچا کر آئی ہو کہ نہیں؟ تو نبی پاک کے صحابہ کی تربیت نبی پاک نے کی تھی نا۔ تو اس نے جواب میں کہا آج تم کو عزت کے رکھوالے یاد آ رہے ہیں، تو جب مجھ کو اکیلی کو چھوڑ کر آئے تھے تب تم کہاں پہ چلے گئے تھے؟ تو اس نے فرمایا کہ انہوں نے تو مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایک یہ کہ نبی پاک نے دشمن کی بیٹی کو اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے نبی پاک کے صحابہ نے، نبی پاک نے حکم دیا کہ صحابہ اس کو توڑ تاک جنگے اس کے بھائی کے پاس پہنچا کر آؤ۔ اس کے بعد ایک اور موقع آیا حنین کا کہ نبی پاک کے صحابہ نے اور قیدیوں کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ تو ان میں ایک عورت ہے، بار بار نبی پاک کے صحابہ کو کہہ رہی ہے کہ نبی کے صحابیوں، نبی کے فوجیوں، آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ اپنے نبی سے میری ملاقات کروا دو؟ بار بار اصرار کر رہی ہے۔ نبی پاک کے صحابہ کے فرمایا حضور ایک عورت ہے بار بار اصرار کر رہی ہے،
اور رو رہی ہے تو مجھے اپنے نبی سے ملاؤ. نبی پاک نے فرمایا کہ لے آؤ. وہ عورت کو لے کر آیا گیا. نبی پاک فرماتے ہیں جی فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو اس نے اپنا تعارف کروایا تو کہتی ہے کہ میں آپ کی رضائی بہن شیما ہوں. میری والدہ حلیمہ آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی. تو پورا اپنا تعارف کروایا. اسی دوران نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے تو نبی پاک نے جلدی سے اپنے کندھے سے مزمل والی چادر اتاری اور اپنی بہنا کے نیچے بچھا کر دے دی کہ بہنا آپ اس چادر پر بیٹھ جاؤ. نبی پاک نے صحابہ نے فرمایا حضور یہ تو غیر مسلم ہے, آپ نے اس کو اتنی پاک چادر پر بٹھا دیا. فرمایا صحابیوں چپ کر جاؤ, تم کو نہیں پتا یہ تو میری بہن ہے, رضائی بہن. تو نبی پاک نے پوچھا بہنا تم آج پھر کس طرح ان قیدیوں میں؟ فرمایا یہ میرے قبیلے والے ہیں, قوم والے ہیں, اور میں خود بھی قیدن بن کر آئی ہوں. تو نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. حضور نے فرمایا صحابیوں ان قیدیوں کو بھی چھوڑ دو اور میری بہن کو بھی رہا کر دو. جب آپ کی بہن اور آپ کی قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا, آپ کی بہن سمیت ان کے قبیلے والوں نے وہاں پہ لا الہ الا اللہ کلمہ بول سنایا. یہ نبی پاک کے اخلاق, اس کی وجہ سے آپ رحمت للعالمین ہے. اس کی وجہ سے آپ جہاں جہاں سے گزرتے گئے ہیں لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن ایک وقت آیا وہی لوگ آپ کے غلام بن گئے ہیں, وہی لوگ آپ کے جو سے مرید بن گئے ہیں. یہ مدینہ شہر کا واقعہ مسجد نبوی کا بڑا مشہور و معروف کہ نبی پاک کے صحابہ نے ایک علاقے کے چودھری کو پکڑ کر لے گئے ہیں جس کا نام سمامہ ہے. اس کو لے کر آئے تو نبی پاک فرماتے ہیں سمامہ تو اپنے علاقے کا چودھری ہے تو بتا ہم تمہاری کیا خدمت کریں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ صحابیوں اس کو ذرا مسجد نبوی میں جو سا چھوڑ دو کہ یہ ہماری نمازیں وغیرہ دیکھے گا, ہمارے طور طریقے دیکھے گا. یہ خود تو چودھری کے اتنے بڑی بڑی حکومتیں دیتی ہوگی کہ حکمران اپنا تخت بنوانے کے لیے لوگوں کے سر کی کھوپڑیوں سے اپنے تخت بنوا لیا کرتے ہیں. اس نے بڑی بڑی حکومتوں کا مشاہدہ کیا ہوگا. نبی پاک ایک دن دو دن تین دن آپ آتے سمامہ بتاؤ کیا حال ہے, کیا تمہاری خدمت کی جائے. تو آگے سے وہ اتنے گھٹیا اور کوڑے فسیلے جواب اور اتنے برے بول بولتا ہے, کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے جناب میرے سینے میں آگ لگ جاتی ہے, تمہارا شہر مدینہ دیکھتا ہوں تو میرے سینے میں آگ لگ جاتی ہے. اپنا چہرہ بھی مجھ سے پیچھے کر لو اور اپنے یہ مدینہ اس کا نام نہ میرے سامنے لیا کرو. ایک دنوں بعد نبی پاک مسکرا کر چلے گی. فرمایا صحابیوں یہ چودھری ہے تو یہ ساڈا پرونا ہے, ساڈا مہمان ہے, ہمارا گیسٹ ہے, تو اس کا کھانا نا میرے گھر سے آئے گا. نبی پاک کے گھر سے کھانا بھی آتا رہا. خیر ایک دن ہوا, دو دن ہوئے, تین دن آپ آقا آتے رہے. اس کے وہی برے بول اور اتنے برے برے الفاظ نبی پاک کو کہہ کر بلاتا رہا. تو صحابہ غصے میں آ جاتے تھے, یار جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی بندہ بولے تو آپ کے ارد گرد والے کہیں گے جلد بازی میں آ جائیں گے کہ یار یہ آپ کو کیوں بول رہا ہے. تو نبی پاک کے صحابہ وہ تو آپ کی توہین برداشت نہیں سے کر سکتے, وہ تو جلدی سے تلواریں نکال کے فرماتے حضور آپ حکم کریں کہ ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. فرمایا نہیں یہ ہمارا مہمان ہے. خیر ایک دن دو دن نبی پاک آتے رہے, یہ اپنے برے الفاظ نبی پاک کو سناتا رہا, بولتا رہا. نبی پاک آگے سے مسکرا کر چلتے گئے. اور نبی پاک نے کہا یہ کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرو کہ اگر تم لوگ مجھے چھوڑ دو گے تو آپ کی مہربانی ہوگی, اگر آپ مجھے مار ڈالیں گے
تو میرے پیچھے بہت بدلے لینے والے ہیں میرا۔ نبی پاک نے کہا کہ یار اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک خیال اس کو چھوڑ دیا گیا۔ مدینہ سے نکلا، کچھ ہی فاصلے پہ کسی بات پر جا کے کھڑا ہوا تو اپنے دل سے باتیں کرنے لگا، جی میں سوچنے لگا کہ سماما یار میں اتنے غصے میں آتا رہا، اتنی بری بری باتیں اور اتنے برے الفاظ اس کو پکارتا رہا، اس کو بولتا رہا، تو وہ غصے میں بھی نہیں تھا آتا، وہ آگے سے مسکرا دیتا تھا۔ تو سماما مجھے تو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ سماما وہاں سے واپس مدینے کی طرف آ گیا، اسی بات سے میرا اور مدینے میں آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں جی چوری صاحب ان کیوں لائن آئے ہو؟ جی سماما آپ کیا لینے آئے ہو؟ فرمایا حضور آپ نے میرے ہاتھوں کی ہاتھ گرمیوں کو جو سا آپ نے کھول دیا تھا، لیکن آپ نے میرے ہاتھ کی جو سی زنجیریں ہیں وہ کھول دی تھی، لیکن یہ جو سا میرا دل ہے اس کو اپنی زنجیروں میں آپ نے قید کر لیا تھا۔ سماما کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدھے سیدھے الفاظ میں بتاؤ۔ فرمایا حضور یہ دل آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ حضور اتنے دن آپ آتے رہے، آپ بولتے رہے، میں آپ کو بولتا رہا، آپ مسکرا کر چل دیے، واپس چل جاتے، تو حضور میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ نبی پاک کے اخلاق کی وجہ سے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کے چاچا نے اپنوں نے آپ کو برا بھلا کہا تو کہتے نہیں ہیں کہ زیادہ تر اپنے ہی مارتے ہیں، تو اسی طرح اور بیگانوں نے لوگ تو مخالفتیں کرتے ہیں، لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لیکن نبی پاک نے اگر دشمن کی بیٹی آئی ہے، اگر کوئی بھی آیا، نبی پاک کے پاس کوئی قیدی بن کر آیا تو وہ قیدی بن کر نہیں آیا، نبی پاک نے اس کے ساتھ محبت، آپ نے پیار کا اظہار کیا۔ اسی لیے آپ کے بارے قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ حضور آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں اوروں کے کام آنے والا، ضعیفوں کا مرجع، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ بجلی کا گھر کا تھا یا سودے ہاتھی کہ عرب کی زمین جس نے پوری ہلا دی۔ آج اسلام کو بھی عزت ایسے نہیں مل گئی۔ آج اسلام نبی پاک نے فرمایا، یہ مدینہ وہ شہر ہے کہ فرمایا مکہ اور مدینہ سے اسلام نکلا پوری دنیا میں پھیلتا جائے گا، تو قرب قیامت جب اسلام ایمان سمیٹ لیا جائے گا تو پھر مکہ اور مدینہ میں آ کر اکٹھا ہو جائے گا، مدینہ میں۔ تو یہ اسلام، اس کے بارے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ لوگوں عزت ساری کی ساری اسلام کے اندر ہے۔ تو ہم سب بھائیوں نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام والی عزت عطا فرمائے، اللہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔